السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ڈی ایم ڈی کے پیشنٹ یعنی ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کے پیشنٹ کو فزیوتھراپی کے ذریعے ٹریٹ کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کے بیسیکلی دونوں سائڈز کے ہیمسٹرنگ مسلز، دونوں سائڈ کے کاف مسلز اور دونوں ٹانگوں کے ٹی اے مسلز بڑے بری طرح سے ٹائٹ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح دونوں ٹانگوں کے جو گھٹنے ہیں ان میں بہت سویر قسم کا نی کنٹریکچر بن چکا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم اس پیشنٹ کے جو ٹائٹ مسلز ہیں ان کو ریلیکس کریں گے۔ تو ریلیکس کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ٹول کے ذریعے مسلز کو ریلیکس کر رہا ہوں۔ یہ بیسیکلی IASTM ٹولز ہوتے ہیں جو بیسیکلی جو بلڈ سرکولیشن ہے پٹھوں کی اس کو بہتر بناتے ہیں اور پٹھوں کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جو ہیمسٹرنگ مسلز ہیں وہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈی ایم ڈی بیسیکلی ایک یعنی ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی، یہ ایک جینیٹک بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پٹھوں کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر لڑکوں کو متاثر کرتی ہے اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ پروگریس کرتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے جسم میں ایک ڈسٹرافن نامی پروٹین ہوتی ہے، اس کی کمی یا غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ڈسٹرافن پروٹین ہی بیسیکلی ہمارے پٹھوں کی جو پراپر ورکنگ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ یہ پروٹین ہمارے پٹھوں کو جب ہم کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ساتھ آپ دیکھیں تو اب میں دوسری ٹانگ کے جو ہیمسٹرنگ مسلز ہیں ان کو ریلیکس کر رہا ہوں IASTM ٹول کے ذریعے۔ دونوں سائڈ کے مسلز کو ہم اس طرح آرام سے اچھے طریقے سے تھوڑا سا ریلیکس کر لیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک جیل یوز کی ہے میں نے۔ یہ جیل آپ الٹرا ساؤنڈ جو جیل سمپل یوز ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی موئسچرائزر وغیرہ، یہ ایسی چیز جس سے کہ فرکشن کم ہو جائے تاکہ آپ کو سکن جو ہے پیشنٹ کی وہ اریٹیٹ نہ ہو۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا ڈسٹرافن پروٹین کے بارے میں۔ ڈسٹرافن پروٹین ہی بیسیکلی ہمارے پٹھوں کی جو کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے والی جو موومنٹ ہے ان کو اچھے طریقے سے پرفارم کرواتی ہے۔ اگر یہ پروٹین جب موجود نہیں ہوتی تو ہمارے پٹھوں کے جو فائبرز ہیں کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے کے دوران وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ جو فیٹ سیلز ہیں وہ پٹھوں میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پٹھوں میں چربی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جو بچے کی حرکت کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی جاتی ہے۔ اب IASTM کے ذریعے ہم نے ہیمسٹرنگ کو ریلیکس کر لیا، جو جیل وغیرہ ہے وہ ہم اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے دونوں سائڈز کی۔ اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو میں نے ایک اسٹریپ اس کے پاؤں پہ لگائی ہے، وہ بیسیکلی بچے کو سسٹینڈ اسٹریچنگ دینے کے لیے یوز کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا موئسٹ ہیٹ بھی دی تھی تاکہ پٹھے مزید تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ اب یہ اچھے طریقے سے ہم اس کو صاف کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس عمر کے بچوں میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ علامات بیسیکلی 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں میں نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور کچھ بچوں میں یہ علامات تھوڑا سا پہلے بھی نظر آ سکتی ہیں اور کچھ بچوں میں تھوڑا سا بعد میں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ اب دوستو، ہم اس کے جو پاؤں کے ہر ایک جوائنٹ ہے، اسپیشلی ٹوز کے جوائنٹ، ان کو ہم ڈسٹریکٹ کریں گے اور کمپریس کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، بیسیکلی جو جوائنٹس میں پروپریوسیپشن ہے وہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب پروپریوسیپشن بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی کی چھٹی حص ہے، یعنی جب ہم موومنٹ کرتے ہیں تو جوائنٹس کی جو پوزیشننگ آٹومیٹک آتی ہے وہ ہماری پروپریوسیپشن کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ایسا کرنے سے پروپریوسیپشن بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر ساتھ ہم اینکل پمپس کریں گے تاکہ اس کے جو ٹی اے ٹائٹ ہے اور جو کاف مسلز ٹائٹ ہیں وہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں۔ 10 ریپیٹیشن ہم ہر ایک چیز کی پرفارم کریں گے۔ اسی طرح دوسری ٹانگ کے پاؤں کو، ٹوز کو پکڑ کے ہم ڈسٹریکٹ اور کمپریس کریں گے 10 ٹائمز ہر ایک جوائنٹ کو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کا جو ٹینڈن ایکلیز ہے اس کی اسٹریچنگ کریں گے۔
اچھا دوستو، یہ آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے، بہت زیادہ زور نہیں لگانا، بالکل آرام سے اس کنڈیشن میں کرنی ہے کہ پیشنٹ کو پین نہ ہو، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں آلریڈی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈسٹرافن پروٹین کی کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ اسٹریچنگ کریں گے یا بہت زیادہ زور سے ایکسرسائز کروائیں گے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پٹھے ہیں وہ مزید ڈیمیج ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے بالکل آرام سے آہستہ آہستہ سے اس کو اسٹریچنگ پرفارم کروانی ہے۔ اب 10 ٹائمز ہم اس پاؤں پہ بھی اینکل پمپنگ کروائیں گے۔ اب یہ کروانے کے بعد ہم پھر اس کے ہیمسٹرنگ مسلز کی مزید تھوڑا سا اسٹریچنگ کروائیں گے۔ تو یہ نیچے جو ہم نے اسٹریپ لگایا تھا اس کو پہلے ہم اتار لیتے ہیں تاکہ ذرا اچھے طریقے سے ہم اس کی اب خود سے جو پین فری زون ہے اس میں رہ کے اسٹریچنگ کر سکیں۔ اچھا دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابتدائی علامات اس کی کیا ہوتی ہیں۔ ابتدائی علامات میں چلنے پھرنے میں بچے کو دشواری ہوتا ہے، بچہ اکثر لڑکھڑا کے چڑھتا ہے اور بار بار گرتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے یا چھلانگ لگانے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، اور ان کی چال میں جول یعنی واڈلنگ گیٹ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ ٹو واکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ میں ساتھ اب اس کی جو ہیمسٹرنگ مسلز ہیں ان کی اسٹریچنگ کروں گا، اور اسٹریچنگ بھی بالکل سسٹین اسٹریچنگ کرنی ہے۔ میں نے 5 سیکنڈ ہولڈ رکھنا ہے اینڈ پوائنٹ پہ جا کے، پین فری زون میں رہ کے، بچے کو بہت زیادہ سٹریس نہیں دینا، بالکل آرام سے ہم اینڈ رینج تک لے کے جائیں گے۔ اینڈ رینج پہ جا کے ہم اس پوزیشن کو 5 سیکنڈ کے لیے مینٹین کریں گے۔ 10 ریپیٹیشن ہم یہ پرفارم کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے جو ہپ فلیکسرز ہیں ان کی اسٹریچنگ کروں گا۔ ہپ فلیکسرز کی اسٹریچنگ سیم، اس کی گھٹنے کو پکڑ کے اوپر کی طرف ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کے 5 سیکنڈ کوشش کریں کہ ہولڈ رکھیں اس طرح، اور ساتھ میں 10 ریپیٹیشن ہم پرفارم کریں گے۔ اور اس طرح ہم دوسری ٹانگ کے بھی ہیمسٹرنگ کی اسٹریچنگ کریں گے۔ 10 ٹائمز ہم یہ اسٹریچنگ پرفارم کریں گے ہیمسٹرنگز کی بھی، اور ساتھ میں جو ہپ فلیکسرز ہیں سیم ان کی بھی 10 ٹائمز اسٹریچنگ کریں گے 5 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ۔ اب دوستوں میں آپ کو اس کی ابتدائی علامات کی بات کر رہا تھا، تو ابتدائی علامات میں ایک دوسری جو چیز ہے وہ ہے گوور سائن، یعنی یہ ایک ایسا سائن ہے جس میں بچہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر جسم کو اوپر دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پاؤں کے بال ڈائریکٹلی وہ بچہ کھڑا نہیں ہو پاتا، تو اسے ہم کہتے ہیں گوور سائن۔ تو یہ بچوں میں چیز کامن پائی جاتی ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہماری رانوں اور کولوں یعنی ہپ جوائنٹ اور جو گلوٹس کے مسلز ہیں اس کی کمزوری کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ اب دوستو اس کی ہم نے لوور لمب کے کچھ مسلز کی اسٹریچنگ کی اور جوائنٹس کی ڈسٹریکشن کمپریشن دی، جس سے پراپریوسیپشن انکریز ہوئی۔ اب نیکسٹ ہم اس کی اپر باڈی پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ اپر باڈی کے لیے ابھی میں نے جو اس کی اپر بیک ہے اس کے لیے کچھ ایکسرسائزیں پرفارم کروائی ہیں تاکہ اس کی جو اپر بیک کے مسلز ہیں وہ اسٹرینتھنگ میں آنا سٹارٹ ہو جائیں۔ اب بچے کو ہم سیدھا کر لیں گے، سیدھا کر کے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس مین سمٹم ہے بلائے گی اس بچے میں نی کنٹریکچر دونوں سائڈ سے بڑی زیادہ بنی ہوئی ہے، تو ہم جو نی کنٹریکچر کے لیے جو کیلٹن بانڈ کی ٹیکنیک ہے اس کی ہم گریڈ 2 سے 3 میں رکھے موبلائزیشن پرفارم کریں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی سمپل ہیل سلائڈنگ پرفارم کروائیں گے، اور اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا اوور پریشر دیں گے جتنا پیشنٹ جب وہ ایزیلی برداشت کر سکتا ہے۔ 10 ریپیٹیشنز ہم ایک سائڈ پہ پرفارم کروائیں گے، اور سیم ایز اٹ از 10 ریپیٹیشنز ہم دوسری سائڈ پہ بھی پرفارم کروائیں گے، اور یہ آپ نے بالکل آرام سے پرفارم کروانی ہے، زیادہ زور نہیں لگانا، زیادہ زور لگانے سے پٹھوں کے ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں۔ سیم ایز اٹ از میں اب دوسری ٹانگ میں بھی یہی چیزیں پرفارم کروں گا، کیلٹن بانڈ کی جو موبلائزیشنز ہیں وہ پرفارم کر رہا ہوں، جس سے جوائنٹ یا وہ آہستہ آہستہ اوپن ہونا سٹارٹ ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں ہیل سلائڈنگ پرفارم کراؤں گا۔ اچھا دوستو، اس کی جو ابتدائی علامات میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے بیسیکلی سوڈو ہائپرٹرافی۔ اب بچے کے جو کاف کے مسلز ہیں وہ نارمل کی نسبت تھوڑا سا کہہ لیں کہ بلکی فیل ہوتے ہیں،
وہ نارمل کی نسبت آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا بلکی فیل ہوتے ہیں. وہ بلکی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو پٹھے ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، بلکہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ اس کے جو پٹھے ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں، اور جو اس کی ہائپرٹرافی ہونے کی وجہ ہے وہ بیسیکلی پٹھوں میں جو چربی پیدا ہو چکی ہے وہ چیز ہے. اب اس کے جو ہم ہپ اڈکٹرز مسلز ہیں ان کی ہم تھوڑی سی اسٹریچنگ کریں گے، اور بچے کو ہم تھوڑا سا ایکٹیو اسسٹیڈلی خود بھی کہیں گے وہ بھی اپنی ہپ کی اڈکشن کرے، یعنی دونوں نی جوائنٹس کو آپس میں جوڑے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے نی رولر لے کے بچے کے پاؤں کے نیچے پلیس کیا ہے، جس سے بچہ خود سے کوشش کرے گا کہ وہ اپنی ٹانگوں کو اسٹریٹ کرے. اس میں ہم بچے کو تھوڑا سا اسسٹ کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنی موومنٹ ہے یہ والی وہ بچہ ایکٹیولی پرفارم کرے. 10 ریپیٹیشن ہم یہ پرفارم کروائیں گے. اچھا دوستو، اس کی جو اگلی وجہ ہے جو ابتدائی علامات میں شامل ہے وہ ہے بیسیکلی اسکولیوسس. جیسے جیسے بچے کی بیماری بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ وزن بھی بڑھتا جاتا ہے. اس کی ریڑھ کی ہڈی زیادہ افیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں اسکولیوسس یعنی ہڈی کا جو خم ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی جو ایس ٹائپ شیپ بنتی ہے بچے کی ڈیفارمیٹی، وہ چیز اس کی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی مائل سٹونز ہے وہ اچیو نہیں کر پاتا، بلکہ وہ اپنے مائل سٹونز بھی لیٹ اچیو کرتا ہے. اور بچے کو بیٹھنے، کھڑے ہونے یا چلنے میں جیسے جتنے مائل سٹونز ہیں وہ اچیو کرنے میں تھوڑی دیری ہو سکتی ہے. بچہ بولنے میں تھوڑا سا تاخیر کر سکتا ہے، یا سیکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے بچے کو. اب اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم اس کی جو بیک کے مسلز ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں گے. اس کے لیے ہم بریجنگ پرفارم کروائیں گے. اب بریجنگ بچہ خود سے زیادہ پرفارم تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے اسے ایکٹیو اسسٹڈلی کروائیں. بچہ ایکٹیولی تھوڑا کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا اس کو اسسٹ کر رہا ہوں بیلٹ کے ذریعے. اب نیکسٹ ہم اس کی اپر باڈی پہ آ جائیں گے. اپر باڈی پہ سیم جیسے ہم نے نیچے پاؤں پہ پرفارم کروائی تھی ایکسرسائز، سیم ایز اٹ از اوپر بھی ہر ایک جوائنٹ کی ہم ڈسٹریکشن اور کمپریشن پرفارم کروائیں گے، تاکہ جوائنٹس میں جو پروپریوسیپشن ہے وہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے. اس طرح اس جوائنٹ کی بھی ڈسٹریکشن کمپریشن پرفارم کرائیں گے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کی نرو گلائڈنگ پرفارم کرائیں گے. یہ پہلے میں نے جو پرفارم کروائی ہے یہ بیسیکلی میڈین نرو کی گلائڈنگ ہے. پھر نیکسٹ ریڈیل نرو کی گلائڈنگ 10 ریپیٹیشن ہم ہر ایک چیز کی پرفارم کروائیں گے. پھر اس کے بعد النر نرو کی پین فری اسٹریچنگ 10 ریپیٹیشن ہم اس چیز کی پرفارم کروائیں گے. اب بچہ ایکٹیولی موومنٹ کرے گا، ہاتھوں کو کھولے گا، بند کرے گا. 10 ریپیٹیشن ہم اس چیز کی پرفارم کروائیں گے. اور پھر ساتھ میں بچے کو کہیں گے کہ وہ ایکٹیولی اپنی ایلبو کی فلیکشن کریں. تو 10 ریپیٹیشن وہ ایلبو کی فلیکشن کرے گا. یہ کروانے کے بعد پھر ہم اس کی بچے کی جو شولڈر کی موومنٹ ہے وہ پی این ایف ڈائریکشن میں پرفارم کروائیں گے. جو پی این ایف پیٹرن ہے D1 فلیکشن، D2 فلیکشن، اس طرح D1 ایکسٹینشن اور D2 ایکسٹینشن، اس چیز میں ہم کراس شیپ میں بچے کی شولڈر کی موومنٹ کروائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں پرفارم کروا رہا ہوں ایسی ہم موومنٹ پرفارم کروائیں گے. تو دوستوں اس کی ابتدائی علامات کی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں. تو جو نیکسٹ ابتدائی علامات میں جو علامت شامل ہے وہ ہے بیسیکلی جوڑوں میں کنٹریکچر وغیرہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پٹھوں اور جوڑوں کے ارد گرد کے جو ٹینڈن ہے وہ سخت ہو کر اکڑاؤ میں آ سکتے ہیں، جس سے حرکت کی حد مزید محدود ہو جاتی ہے. اس طرح ان بچوں میں جو کارڈیو مایوپیتھی ہے وہ چیز بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی دل کے جو مسائل ہیں وہ بھی چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ڈی ایم ڈی بیسیکلی جو پٹھوں کے دل کے جو پٹھے ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتی ہے، جس سے دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے. دل کے مسائل جیسے کہ دل کی دھڑکن یا بے ترتیبی ہونا یا دل کی کمزوری عام ہے، یہ چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اب سیم ایز اٹ از جس طرح ہم نے ایک بازو کی موومنٹ کی تھی سیم دوسری کی بھی موومنٹ پرفارم کروائیں گے. اس طرح ایسے بچوں میں ریسپائریٹری ایشوز بھی آ سکتے ہیں. چھاتی اور سانس لینے والے پٹھوں کے کمزور ہونے سے سانس لینے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے انفیکشن اور پھیپھڑوں کے مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب ڈی ایم ڈی کی کازز اور تھوڑی سی انہیریٹنس کی بات کی جائے
تو ڈی ایم ڈی ایک ایکس لنکڈ ریسیسیو کروموسوم کے ساتھ ڈی ایم ڈی جین ہوتا ہے، اس میں بیسیکلی پرابلم کی وجہ سے یہ جینیٹک بیماری سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی جو ڈی ایم ڈی جین ہے اس میں میوٹیشن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہ لڑکوں میں بیسیکلی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکوں میں زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی لڑکوں کے پاس صرف ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے جو انہیں ماں سے ملتا ہے، اور ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے جو والد سے ملتا ہے۔ اگر ان کے ایکس کروموسوم پر ڈی ایم ڈی جین میں خرابی ہو تو انہیں یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا ایکس کروموسوم نہیں ہوتا جو خراب جین کی کمی کو پورا کر سکے۔ لڑکیوں میں یہ چیز کم ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے پاس کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں۔ اگر ایک ایکس کروموسوم پر ڈی ایم ڈی جین میں خرابی ہو تو عام طور پر دوسرے صحت مند ایکس کروموسوم کی موجودگی کی وجہ سے انہیں بیماری نہیں ہوتی یا بہت ہلکی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں کیریئر کہلاتی ہیں اور یہ جین اپنی اولاد میں منتقل کر سکتی ہیں۔ تو اسپیشلی اگر آپ کی فیملی میں یہ چیز چل رہی ہے تو اگر آپ اپنا آگے فیوچر پلان کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ لازمی کنسلٹ کریں۔ اور بعض اوقات یہ کسی خاندان میں ڈی ایم ڈی کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کسی بچے میں یہ بیماری ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایم ڈی جین میں ایک نئی جینیاتی تبدیلی ہو سکتی ہے جو پہلی بار اس بچے میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے دوستو جیسے ہم نے ایک بازو کی ساری موومنٹس پرفارم کروائی تھی، اسی طرح ہم دوسری بازو کی بھی ایسے ہی ساری کی ساری موومنٹس پرفارم کروا دیں گے۔ اگر ڈی ایم ڈی کے علاج کے بارے میں بات کی جائے تو فی الحال ڈی ایم ڈی کا کوئی مکمل علاج موجود نہیں ہے، لیکن اس میں جتنے بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کی جو بیماری ہے اس کی رفتار کو تھوڑا سست کیا جا سکے، اس کی علامات کو کنٹرول کیا جائے اور بچے کی جو نارمل ڈیلی روٹین ہے، جو اس کے معیار زندگی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے۔ اب اس بچے کو ہم جو اپوزٹ آرم، اس بچے کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنا اپوزٹ آرم اپنے اپوزٹ لیگ کے ساتھ، اب اس بچے کی کوآرڈینیشن بہتر بنانے کے لیے ہم ایک ایکسرسائز پرفارم کروائیں گے۔ اس بچے کو کہیں گے کہ اپنے ایک سائیڈ کے ہاتھ کو، یعنی دائیں سائیڈ کے ہاتھ کو ٹچ کرے اپنے لیفٹ سائیڈ کے گھٹنے کے ساتھ، جس طرح یہ بچہ ابھی ویڈیو میں یہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے لیفٹ گھٹنے کو ٹچ کر رہا ہے اس طرح۔ تو اس سے بچے کی بیسیکلی جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو دوستو میں آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو علاج میں ابھی جو بیسیکلی چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ کارٹیکوسٹیرائڈس یعنی اسٹیرائڈل جو دوائیں ہیں وہ یوز ہوتی ہیں۔ ان کا جو مین پرپز ہے وہ پٹھوں کو طاقت برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے، پٹھوں کی جو سوزش ہے اس کو کم کرتی ہے، بیماری کے بڑھنے کی رفتار کو تھوڑا سست کر دیتی ہے۔ اب بچے نے کوآرڈینیشن کی کچھ ایکسرسائز پرفارم کر لی ہیں، اب بچے کو ہم بٹھا دیں گے اور بٹھا کے کچھ چیزیں پرفارم کروائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں فزیوتھراپی بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ بچے کی موومنٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں جتنی ایکسرسائز پرفارم کروائی ہیں یہ کچھ بیسک ایکسرسائز تھی جو ہم اس بچے کو پرفارم کروا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سی کچھ ایسی ایکسرسائز ہیں جو ہم اس بچے کو پرفارم کر سکتے ہیں۔